سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، انگلینڈ میں غیر ملکیوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور آج لندن میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ جمع ہو رہے ہیں، 4000 پولیس والے جو ہے وہ بھی وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید مشکلات ہوں گی یہاں پہ؟ دیکھیں، یہ سلسلہ تو ایک لمبے عرصے سے جب سے ہم یورپ میں آئے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے، لیکن غیر ملکی بھی آنے سے کوئی روکے تو نہیں۔ غیر ملکوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جو لیگل ذرائع ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انلیگل ذرائع سے بھی ملک کے اندر داخلے کے لیے حکومت نے لاکھ کوششیں کر کے دیکھ لیں اور وہ ان کی بات نہیں بنی۔ ابھی تک لوگ شپوں میں بھی آ رہے ہیں، کشتیوں پہ بھی آ رہے ہیں اور تعداد بڑھ رہی ہے۔ جو یہ حکومت نے ایک لیگل اپنے آپ کو امیگریشن کرانے کے لیے، یہاں پہ ملازمتیں تلاش کرنے کے لیے، یا آپ اسپانسرشپ کے اوپر لوگوں کو بلا سکتے ہیں، وہ ایک دروازہ کھولا تھا 2023 کے اندر۔ اس کے اندر 2 سال کے اندر تو کافی دنیا اس سے آ گئی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ رستہ جو ہے اس کو لوگ استعمال نہیں کر رہے، یا لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، یا لوگ ہائی کوالیفائڈ نہیں ہے اتنے کہ ان کو وہ امیگریشن ویزا جو ہے دیا جا سکے۔ وہ تعداد بہت زیادہ گر گئی ہے۔ میں نے ابھی پیچھے جو پڑھی تھی وہ تعداد کافی نیچے چلی گئی تھی وہ۔ تو یہ بہرحال ایک غیر جس ذریعے سے بھی غیر ملکی جو آئے ہیں وہ جو سیاسی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر سے یورپ کے اندر جرمنی سمیت، فرانس سمیت جتنے بھی کہ دائیں بازو کے جو اتحاد پسندانہ رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ وہ پارٹیاں ایسی پارٹیاں مارد وجود میں آ رہی ہیں جو انتہا پسندانہ رویہ رکھتی ہیں، غیر ملکیوں کے معاملے میں بھی اور جنرل بھی۔ اور یہ برطانیہ میں بھی جو نئی ریفارم پارٹی نکلی ہے، جس نے اتنے انتخابات جیت لی ہیں کہ بعض جگہوں کے اوپر تو ایبسولوٹ میجورٹی لی ہے انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے اندر، اس کا بہرحال یہ ایک رد عمل ہے، ایک ریئیکشن ہے جو وہاں کی مقامی آبادی یہ شو کر رہی کہ جب ہم ان لوگوں کو ووٹ نہیں دے رہے، ہم ریفارمز لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، تو یہ تبدیلی ہمیں نظر آنی چاہیے حکومتی پالیسیز کے اندر بھی کہ بھئی غیر ملکوں کو سپورٹ وغیرہ نہ دی جائے۔ یہ صرف وہی نہیں ہے، فرانس میں بھی ہے، جرمنی کے اندر بھی ہے۔ آپ نے دیکھا اسٹوٹگارٹ کے جو چیف منسٹر جو بنایا ہے ہمارا ازدمیر، جو ٹرکش، جو یہاں 1900 اس کے والدین 60 میں آئے تھے اور وہ 65 میں یہاں پیدا ہوا تھا، تو وہ ایک لمبے عرصے سے وہ سیاست کے اندر ہے۔ اب وہ چیف منسٹر بنا، اس کے خلاف بھی کافی کچھ جو ہے بعض پارٹیاں جیسے EFD ہے وہ کافی شور مچا رہی کو اگلا الیکشن جو ہے وہ سرکن حال کے اندر ہے، اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 42% وہ ووٹ لے کے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ پہلی حکومت جو رائٹسٹ کی AFD والوں کی بنے گی وہ سرکن حال کے اندر بن جائے گی اس سال۔ تو اب اسی کے خلاف جو ہے وہ پارٹی جو ہے کافی شور ڈال رہی ہے، جو بشرا سعید نام کی خاتون تھی، اس کی مسلمان خاتون، جس نے مس جرمنی کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا اور وہ اوپر آتی جا رہی تھی، مارچ سے یہ مقابلے شروع ہوئے تھے۔ تو جو لاسٹ اس کی جو جہاں شاید 3-4 رہ جاتے ہیں کینڈیڈیٹ، اس میں وہ شامل تھی۔ وہاں اب اس کے حجاب کا جو ہے مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ 2 دن سے کافی شور پڑا ہوا ہے کہ بھئی جرمنی کا یہ کلچر ہو گیا کہ ہماری مس جرمنی کو چننا ہے ہم نے، اور اس کے اندر بھی حجاب کو اتنی اہمیت آ گئی ہے کہ وہ ٹاپ تک جو ہے ان کے اندر شامل ہو گئے۔ اس لیے بہرحال یہ ماحول انگلینڈ ہو یا جرمنی ہو، ہر جگہ دائیں بازو کی جو انتہا پسندانہ رجحان رکھنے والی لوگ ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ زیادہ پاپولر ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے ان حالات کا مقابلہ جو ہے غیر ملکوں کو کرنا ہے۔ اب ان کو بھی اس طرف سوچنا چاہیے اور اپنی جو زندگی کہہ لیں یا ملک کے ساتھ جو اس میں اخلاص نظر آئے، یا مخلص جرمن شہریوں کے طور پہ یا واقعی یورپی شہریوں کے طور پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے جو اپنی عادات ہیں یا اپنی جو روایات ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے، لیکن جہاں تک پاسبل ہو سکے ہمیں یورپینس کا جو اپنا ماحول ہے یا اپنا جو کلچر کو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جو چیز جس کے لیے قانون بنا ہوا ہے اس قانون کی پاسداری کی جائے،
اس قانون کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر یقیناً حالات جو آہستہ آہستہ بہتر ہوتے ہیں. اچھا جی، سینٹرل لنڈن آج جو بھی ہمارے یہاں پہ غیر ملکی ہیں وہ نہ جائیں، احتیاط کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا اتنی بڑی دنیا اکٹھی ہوئی ہو. خاص طور مسلمانوں کے خلاف بھی خاص کر وہ بتایا جا رہا ہے جو انگلینڈ میں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ان کو بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے مسلمانوں کو. کیا دیکھتے ہیں اس میں مسلمانوں کا اپنا بھی کوئی قصور ہے، مسلمان ممالک کا بھی قصور ہے کہ یہ حالات بن چکے ہیں، یا ہم یہاں پہ وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو صحیح اسلامی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو اس حد تک درست ہے کہ ہم جو کرائمز کی تعداد ہے اس کے اندر مسلمانوں کے ریشو زیادہ ہے. آپ جرمنی کے اندر بھی دیکھ لیں، انگلینڈ کا تو میں شور نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اخبارات سے پڑھنے کو ملتا ہے اس سے پتہ یہی لگتا ہے کہ انگلینڈ میں بھی اور جرمنی کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیلوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے دوسرے قومیتوں کے مقابلے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائمز کی وجہ سے کرائم کا جو ریشو بڑا ہے اس کے اندر مسلمانوں کی انوالومنٹ زیادہ بتائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک فگر ہے جس وجہ سے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں. حضرت اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح مسلمان ممالک میں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے اور جس طرح جنگیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ یہ ممالک اگر کوشش کرے تو حالات بدل سکتے ہیں. صرف زبانی کہنے سے تو کوئی چیز بدلتی نہیں، مگر کہ ان کی امداد کے ساتھ کئی ملک چل رہے ہیں. دیکھیں یہ امداد جو ہے یہ انسانی ہمدردی کے نام پر دیتے ہیں، اور انسانی ہمدردی کے نام پر دی جانے والی امداد جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی کسی ایک چیز کو بیس بنا کے، جس کی وجہ سے کہ آپ کے شہر میں لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں. ایسی اسکیموں میں امداد دیتے ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے جو وہاں کی خلقت ہے. کیونکہ ہمارے پاس حکومتی بجٹ جو ہے ان کے اندر عوام کے لیے سیاسی بجٹ نہیں بچتے تو اس کو امداد دینے کے لیے کوئی تعلیم کے شعبے میں دے رہا ہے، کوئی صحت کے معاملے میں دے رہا ہے، کے نام پر دے رہا ہے. تو ان وجوہات کی مطلب مدوں میں جو امداد جو ہے وہ صرف حکومتی رویوں کی وجہ سے روکی نہیں جا سکتی. تو یہ ممکن نہیں ہوا کرتا، لیکن یہ ہے کہ حکومتیں پریشر ضرور ڈالتی ہیں ان کے اوپر کہ آپ اپنے ملک کے اندر حالات جو ہے وہ بدلیں، یا جو ساری ہمدردی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو اٹیچ نہیں کرتے اس امداد سے، لیکن پریشر وہ یقین یہاں کی ایجنسیاں جو ڈالتی ہیں. تھوڑے سے انٹرنیشنل حالات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. کوئی اکٹھا اعلانیہ جاری ہوا چائنا اور ٹرمپ کی طرف سے، چائنیز صدر کی طرف سے؟ نہیں، کوئی ایسا اعلانیہ جاری نہیں ہے، لیکن جن باتوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے بارے میں انہوں نے اظہار رائے کر دیا کہ ہم نے ان معاملات کے اندر گفتگو کی ہے. جو یوکرائن کی جو تائیوان کو جو اس نے سیکنڈ پیکٹ دے رہا تھا 44 ارب ڈالر کا امریکہ نے اسلحے وغیرہ کا، اس پہ اس نے کہا کہ ہم ابھی اس کو روک رہے ہیں، اس کو دوبارہ اس کو کنسیڈر کریں گے. بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ دورہ ان کو کافی کامیاب رہا ہے اور چائنا نے بھی کافی ان کو ویلکم کیا ہے، اور خاص طور پہ امریکن صدر کو اس ایریے میں دیکھے گئے ہیں جو ان کا ایک صدیوں پرانا باغ ہے چائنا میں، جہاں پہ موضوع تنگ بھی رہتا رہا، چون لائی بھی رہا، اور جتنے بھی ہیڈر اسٹیٹس ہیں وہ اسی ایریے کے اندر رہتے ہیں. وہ کمپاؤنڈ سا ہے جس کو پرانا باغ کہتے ہیں، صدیوں پرانا، کئی سو پرانے درخت بھی وہاں لگے ہوئے ہیں. اس ایریے میں وہ کسی کو جانے نہیں دیتے، اور یہ ٹرمپ پہلا آدمی ہے جس کو باقاعدہ وہاں لے کر گئے ہیں، اور وہاں دونوں نے چہل قدمی کی ہے چائنا کے صدر کے ساتھ. اور چائنا کا صدر سارے دورے میں ہر وقت ساتھ رہا ہے، اور یہ بھی انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں بھائی جو ایران ہے اس کی یورینیم جو ہے وہ 20 سال تک کے لیے اگر روک لی جائے تو 20 سال تک یورینیم نہ اس کی پیداوار روکے رکھے تو امریکہ اس کے اوپر راضی ہے. تو بہرحال ایران کے بارے میں بات کی جو کی ہے اس میں بھی چائنا نے مکمل طور پر ایران کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ بعض باتوں کو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ایران کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال ابھی وہ گفتگو چل رہی ہے، اور ایران کا جو وزیر خارجہ ہے اس کا جو بیان ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہے. اس نے کہا کہ ابھی مطلب معاملات ختم نہیں ہوئے، ہم ابھی معاملات سلو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اسٹل پاکستان کی معرفت جو ہے وہ
ہماری گفتگو شنید چل رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے بغیر کسی جو ان کا جنگ بندی ہے اس کے اندر ایک لانگ ٹرم جو ہے میعاد جو ہے اس کی بڑھا دی جائے، تاکہ یہ تمام معاملات جو کہ اتنے آسان نہیں ہے ان کے اوپر ہم رفتہ رفتہ جو ہے آگے بڑھ سکیں۔ وزیر خارجہ ایران کے تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جن ممالک کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ان کے جو بھی شپ وغیرہ وہ گزر سکتی ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا چائنا کے حوالے سے ہے کہ چائنا نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران کو اب سپلائی نہیں کریں گے اسلحے وغیرہ۔ چائنا کو اسلحے کی سپلائی وغیرہ نہیں دیں گے یا فروخت نہیں کریں گے، ایران کو، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے لیے جی چائنا نے یہ بات کہی ہے۔ تو مراد یہی ہے، یہ چاہتے یہی ہے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع نہ ہو، اور بظاہر لگ بھی یہی رہا ہے کہ شاید یہ جنگ جو ہے وہ امن کا راستہ جو ہے ڈھونڈا، چاہے یہی ہو اور چاہے وہ آپ کی یوکرائن کی جنگ ہو، کیونکہ یوکرائن کی جنگ کے اندر جو آفر دی تھی پوٹین صاحب نے کہ بھائی شروئڈر جو سابق چانسلر ہیں ان کو اگر 20 سالس مقرر کر دیے تو ہم اس کے اوپر تیار ہیں، یا پھر یہ کہ مجھ سے ڈائریکٹ گفتگو جس نے کرنی ہے وہ ماسکو آ جائے۔ تو شروع میں تو اس کے اوپر تنقید کی گئی تھی کہ شروئڈر کیونکہ دوست ہے پوٹین کا، اس لیے اس نے شروئڈر کا نام لیا گیا، لیکن جرمنی سے 2-3 دن سے یہ بحث چل رہی ہے مسٹر شروئڈر کے لیے، اور اب یہ نظر ہی آ رہا ہے کہ جو ہے کم از کم جرمنی کی سیاسی پارٹیاں وہ اس بات کی طرف راغب ہو رہی ہیں کہ ہاں شروئڈر کو جو ہے مقرر کر دینا چاہیے، مطلب تسلیم کر لینا چاہیے، تاکہ امن کی بات چیت جو ہے وہ شروع ہو۔ اگر جرمنی کے اندر ایک ہو گیا تو تمام سیاسی پارٹیوں کے دوران، تو باقی یورپی یونین کو بھی وہ تیار کرنے میں، مطلب باقی 2 بڑے ہی ملک رہ جاتے ہیں، ایران ہے مطلب ایک فرانس اور ایک برطانیہ، تو ان کو بھی یقین یہ تیار کر لیں گے۔ اس لیے اب دونوں طرف جو ہے، چاہے وہ ایران کی جنگ ہو چاہے یوکرائن کی جنگ ہو، جو بات چیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، وہ امن کی طرف جو ہے وہ کوششیں جو ہے زیادہ سیریسلی بات چیت کی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا پاکستان کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان میں ایک خاتون پکڑی ہوئی آج کل، بتایا جا رہا ہے 10 دن پہلے لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، پھر اسے کسی فلیٹ میں رکھا گیا، پھر وہ کراچی لے آئے، وہ بڑی امیر ہے، اس کی بڑی پراپرٹی ہے، لیکن اس کا ایک بیان آیا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا، یہ گزرا، وہ کہتی جی مجھے زبردستی کہا جا رہا کہ ان لوگوں کے نام لو، بنی گالا کا بھی آ رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے نام سندھ میں لیے جائیں، اور اس کا یہ بیان اس وقت کافی اس نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے۔ تو یہ بیانات زبردستی دلوانے اور اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کا مقصد؟ مارا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے اس کی بات قابل اعتبار ہے؟ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کیا بات واقعی سچ کہہ رہی ہے؟ نہیں، ہمارا ملک کا کلچر ہی ایسا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پالتے ہیں، ان سے کام نکلواتے ہیں، جب کچھ نہ کچھ کہیں فائلیں بنتی رہتی ہیں، جب کسی معاملے میں کسی کو پریشر میں لانا ہوتا ہے اس وقت وہ فائل کھول کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ یہ بھی اسی قسم کا کیس ہے۔ ہم دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہم کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ جو کوئٹہ کا رات کا واقعہ ہے، 200 گاڑیاں کسٹم نان کسٹم پیڈ اور انہوں نے جلا کے راکھ کر دی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں؟ لیکن خاصا ایسی خبریں تو چھپا لی جاتی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اتنی گاڑیاں وہاں نہیں جلی جنگ کے اندر، ایران کی جنگ میں جتنی یہاں جل گئی ہوئی ہیں، 200 گاڑی کئی سو کروڑوں بتاتے ہیں کہ وہ کاریں تھیں۔ وہ اب اول تو یہ ہے کہ یہ اتنی گاڑیاں کیوں رکھی ہوئی تھی آپ نے نان کسٹم پیڈ؟ کس چکر میں؟ کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے طاقت ہوتی ہے، اب وہ کو ہاتھ پڑنے والا اور کچھ ہوگا 200 گاڑی جلا دی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جلا دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ان میں سے کہیں اسی نام کے اوپر نکل جائیں گی اور بعد میں استعمال ہو رہی ہوگی، اور کاغذوں میں یہ ہوگا کہ ہاں جی وہ ہمیں جل گئی تھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہاں پہ 60 ٹن وہ تھی آپ کی چاندی جو ہے اس کو پگھلا دیا گیا تھا، اس کیس کا کیا بنا؟ کسی کو نہ کوئی گرفتاری ہوئی نہ کچھ، ایک دن خبر چلی، شور پڑا، اس کے بعد سب امن ہو گیا۔ اس لیے یہ جو واقعہ جس خاتون کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں
یہ بھی ایک کہانی ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ کے اندر وہ ہوگا. ہم ہر بات میں مثالیں دیتے ہیں اس کی، کیا نام اس کا، انڈیا سے مقابلے کرتے ہیں. اب کل دیکھیں اس نے اپنے پاس، ہمارے پاس 3 ارب اس نے واپس مانگ لیے سعودی اس نے یو اے ای والے نے، ابو ظبی کے شیخ نے، اور 5 ارب اس نے کل اس کو بھارت کے مودی صاحب کے حوالے کر دیے. انویسٹمنٹ کا کر رہے ہیں. کل کا دورہ اس کا پڑھیں، وہ کہتے ہیں دفاعی وہ معاہدہ تو اس نے نہیں کیا جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے، لیکن اپنی تمام دفاعی ضروریات جو ہے وہ انڈیا سے پوری کرے گا، جس میں انٹیلیجنس بھی ہے، دفاعی ٹیکنالوجی بھی ہے، دہشت گردی کے خلاف تعاون بھی ہے، فوجی مشقیں بھی ہیں، بحری سلامتی بھی ہے، سائبر دفاع بھی ہے، محفوظ مواصلات بھی ہیں. اب کیا رہ گیا بات؟ اب ہم نے اس کو ناراض کیا تھا، بجائے ہماری طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی کہ بھئی ایک ہمسایہ ملک تو بالکل قریب ہے اور ہمارا لاکھوں پاکستانی وہاں کام کرتا ہے، جہاں سے کوئی پیسے گھر بھیجتے ہیں، ہم لوگوں کے گھروں میں روٹی چلتی ہے، اس کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیا جاتا. وہ سعودی عرب سے 3 ارب پکڑ کے اس کو دے دیے اور اس کی ناراضگی کو اگنور کیا گیا، اور اس سے ظاہر ہے کہ اس نے انڈیا کی طرف بڑھا ہے. 100 ارب ڈالر کی تجارت وہ اس سے کر رہے ہیں. جو معاملہ اب پیدا ہوا ایران کی وجہ سے، ذخائر میں کمی پیدا ہوئی ہے. اب انہوں نے کہا کہ پاکستان، ابو ظبی اور انڈیا جو ہے، انڈیا کے پاس تیل کے ذخائر کرنے کی گنجائش جو تھی 55 لاکھ بیرل تیل کی تھی، اب وہ ابو ظبی کی تعاون سے بڑھا کے 3 کروڑ سٹور کرنے کی بیرل جو ہے وہ مطلب اس کو وسیع کیا جائے گا. اس قسم کے لوگ سٹیپ اٹھا رہے ہیں. ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی کیا نام اس کا، وہ لڑکی نے منشیات بھیج دی گئی، اس کے پیچھے ہو گیا. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، جن کے ساتھ جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں، جن کے وہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اس کی طرف دیکھنا چاہیے. 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. ہم سے 3 ارب لیے ہیں واپس، اور اس نے RBL بینک ہے انڈیا کا، کوئی مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا بنتا ہے، لیکن جو نیوز میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری صرف ایک بینک کے اندر کر رہا ہے ابو ظبی. 5 ارب ٹوٹل 5 ارب ڈالر ہے، جس میں 3 ارب ڈالر جو ہے وہ RBM بینک کو دیے حوالے کر رہا ہے. باقی 2 اور کمپنیاں جن کے اندر 2 ارب کی. تو ہم ان چکروں سے باہر نکل کے فرصت نہیں ہمیں، تو ان معاملات کو اگنور کرنا چاہیے اور کام وہ کرنے چاہیے جس سے کہ ملک آگے کی طرف جائے یا ملک کے عوام کو وہ فائدہ پہنچے. عوام کو فائدہ پہنچے. صبح آپ نے مجھے ایک نیوز بھیجی کل پرسوں کی، وہ سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچائی ہوئی ہے. ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے صدر پاکستان کی طرف سے، اور اب وہ پھر وہ قادیانی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اس پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ غیر اسلامی کام ہوا ہے، اسے واپس لیا جائے، یہ احمدی ہے. باقاعدہ طور پہ ویڈیو چل رہی ہیں اس وقت اور بڑے اشتہارات چل رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایوارڈ کسی کو ملنا ہے تو وہ اسے پہلے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے جو گورنمنٹ دے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ مبارک صاحب، یہ تعصب اور یہ جہالت کی بات ہے. جو ایوارڈ دیا جاتا ہے وہ کسی خدمت کے عوض دیا جاتا ہے، اس کی مسلک کی وجہ سے اس کو نہیں دیا جاتا. جو مسلک کو بیچ میں لوگ لے آتے ہیں، ایز اے پاکستانی شہری لوگ خدمت کرتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں اس ملک کے لیے. فوجی بھی کرتے ہیں، فوج کے اندر بھی مطلب اس وزیرستان کے اندر اس کمیونٹی کے لوگ مارے گئے ہیں تو ان کو بھی تمغے دیے گئے ہیں. تو یہ تو ایک مخصوص تعصب کا ختم نبوت کے نام پہ جو بنی ہوئی آرگنائزیشن وہ اس قسم کے آوازیں اٹھاتی ہیں، اور ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ وہ 2-4 بندوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ 2-4 دن چھوڑ پڑے گا، لیکن بہرحال جس بندے کو اعزاز دیا گیا اس کی خدمات کا اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے، اور وہ یقیناً قابل ستائش ہے جو انہوں نے خدمت پاکستان کے لیے سر انجام دیے. خاصا یہ لیکن جو قادیانی کارڈ کھیلا جاتا ہے اس پر ابھی چند دنوں میں نے دیکھا بڑی تیزی آ گئی ہے. حالانکہ طریقے لبیک اس وقت جس طرح بھی قابو گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، اور اس کی تیزی کی وجہ کیا ہے؟ قربانی کی عید ہے، جب بقرعید تک شور پڑا رہے گا
طریقے وہ ختم نبوت والے جو ہیں وہ اس قسم کا چھوڑ کے ابھی عید تک رکھیں، اس کے بعد پھر حالات کچھ نارمل ہو جائیں گے. بہانہ ڈھونڈتے ہیں یہ لوگ. بہت شکریہ خان صاحب. بکرا عید کا خان صاحب کہتے ہیں یہ شور پڑا رہے گا. اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں، اس پر ہم کوشش کریں گے بیورو چیف سے بھی آج رابطہ قائم کریں، وہاں کے حالات پہ بھی نظر ڈالیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں. مگر قادیانی کارڈ ہے کمال کا، اس کی وجہ سنیں کیا. یہ پھر احمدی بھی دیکھتے ہیں پروگرام، اور ان کا بھی جو اس طرح کا کارڈ کیا ہوتے ہیں نا مال شال کمانے کا ایک ذریعہ، یہ بھی احمدی بنے ہوئے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، دوسرے دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر ہمارے لوگ مست اس میں حصہ لیتے ہیں کہ یہ دیکھے سے یہ کیا کیا ہے. چینل کو سبسکرائب